محبت جس پر لکھا ہوا تھا اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو، بہت لاپرواہ ہو۔ یہ رائٹنگ ایسی تھی کہ میں حیران تھا۔ یہ میری رائٹنگ نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے سب دوستوں کی نوٹ بک لی اور سب کے ساتھ رائٹنگ میچ کرنے لگا، پر کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پیج نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ بتاؤ یہ کس نے لکھا ہے؟ سب نے نام میں سر ہلا دیا اور حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے کہ ہم کیوں لکھیں گے۔ سب دوست بے خبر تھے کہ آج کل میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ یہ بنجر راستہ مجھے نئے امتحان میں ڈال رہا ہے، پر مجبوراً مجھے اسی راستے سے آنا جانا تھا۔ اس لمبے راستے سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں روز کی طرح اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ایک نہر کا پل کراس کیا تو حیرت سے ایک دم رک گیا۔ پوری سڑک پھول کی پتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پتیاں گلاب کے پھولوں کی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے استقبال کے لیے پوری سڑک سجا دی ہو۔ میں نے سائیکل پیچھے ہی روک کر نیچے اترا اور سائیکل سٹینڈ پر لگا کر حیرت سے ادھر ادھر اور ان پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور دھوپ ایسی تھی کہ کھال جل رہی تھی۔ ذہن میں عجیب خیالات جنم لے رہے تھے۔ کہیں یہ پھول جہاں تو نہیں بچھا رکھا میرے لیے کسی نے۔ 10 منٹ تک یہی سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا۔ یہ پھول پرانی حویلی کے رستے کی طرف بچھے ہوئے تھے۔ پرانی حویلی کو جو راستہ جاتا تھا وہ پھولوں کی پتیوں سے سرخ ہوا تھا، اور میں اسی راستے پر تھوڑا سا چلا اور رک گیا۔ ہوا کی سرسراہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ یہ پھول جہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جسے حل ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ میں واپس اپنی سائیکل کی جانب بڑھا اور اوپر بیٹھ کر چلانے لگا تو سائیکل کے پیچھے والے ٹائر میں ہوا ہی نہیں تھی۔ سائیکل پنکچر دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ گرمی سے جان نکلنے کو ہو رہی تھی۔ گھر کافی دور تھا، پیدل چلنا بھی محال تھا، وہ بھی اس گرمی میں۔ سائیکل لے کر چل رہا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا، جس سے سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سائیکل کسی نے پکڑ کر دور پٹک دی ہو اور کوئی مجھے جانے سے روک رہا ہو۔ دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ یہ پھول جو کہیں بچھا رکھے ہیں، یہ سب اہتمام میرے لیے ہے، اور ہنس کر یہ بات خوش فہمی میں ٹال دی۔ گرمی سے بس ہو رہی تھی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور سائبان صرف ایک ہی تھا، جہاں وہی درخت جس کے نیچے میں سویا تھا، پر اب اس کے نیچے جانے والی غلطی میں دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ مشکل سے سائیکل اٹھائی اور ٹائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں اوپر بیٹھ کر چلاتے ہوئے گاؤں میں سائیکل پنکچر والے کی دکان پر کھڑی کی اور خود پسینے سے فل بھیگا ہوا گھر پہنچا۔ احمد کے لیے پانی لاؤ، امی نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ امی مجھ سے کچھ باتیں کر رہی تھی جو میں سن نہیں پایا تھا۔ میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ میں ان پھولوں کا ہونا، جو بھی حادثے ہو رہے تھے، بس انہی کو سوچتا رہتا تھا، اور چینجنگ امی بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی مجھ میں۔ 3 سے 4 بار سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ وہیں پہ اس بات ذکر میں کسی سے نہیں کیا، اور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا کہ آخر آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی تو میں سائیکل کو تیز چلاتے ہوئے گھر جا رہا تھا، کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا بھی رکی ہوئی تھی، جو تیز طوفان کے آنے کی نشانی تھی۔ کالج سے تھوڑی ہی دور پہنچا تو کڑک کی آواز آئی اور سائیکل کا چین ٹوٹ گیا۔ اسی کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ یہ بھی کھٹارا ہو گئی ہے۔ ایسے موسم میں چین کا ٹوٹ جانا بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سائیکل ہاتھ میں پکڑا چل رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تیز ہوا اور بارش شروع ہو گئی، جس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل پھینکی اور سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ آنسو بارش کے پانی میں بہہ رہے تھے، پر رونے کی آواز بھی بادلوں کی گن گرج سے خود کو بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ احمد، میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ بارش بھی تیز تھی، نظر بھی کچھ ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سائیکل اٹھائی اور چل دیا۔ اب یہاں مجھے مزید ڈر لگ رہا تھا، پر بے بسی بھی ختم ہو چکی تھی۔ رونے سے پیدل چلتے چلتے کافی آگے نکل آیا تھا۔ پھر ایک دم نظر پڑی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، سائیکل کا چین بالکل ٹھیک تھا۔ امی مجھے نہیں یہ کھٹارا سائیکل لے کر جانی، روز کبھی یہ پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امی سے جھگڑ رہا تھا کہ اتنے میں ابو بھی آ گئے
اور ابو سائیکل کی دیکھ کر کہنے لگے اب تو چین ٹھیک ہے، پر یہ راستے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا، پھر جڑا کیسے؟ ابو نے ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا تو میں چپ ہو گیا۔ آپ میرا یقین کرو، یہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عجیب بات تھی جس پر مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا یقین میں کسی اور کو کیسے دلا سکتا تھا؟ میں اسی پرانی حویلی کے مین دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک خاتون چلتے ہوئے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا، لمبے کھلے بال تھے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، آنکھوں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالے لباس میں ملبوس خاتون چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ احمد میرے پاس آؤ، اس کی گرجدار آواز سے میری جان ہی نکل گئی اور آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم فل پسینے سے بھیگا ہوا تھا، خود کو بستر پر پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، پر وہ خوف ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔